لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت زینب بنت علی علیہ الصلاۃ والسلام یا یزید لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے 14 برس پہلے دربار یزید میں یزید کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے یزید تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا اور نہ تو وحی پروردگار کو مٹا سکتا ہے۔ اور آج اس بات کی دلیل ہے کہ آج پوری دنیا میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کچھ شام کے اندر بی بی زینب کے روضے میں، بی بی سکینہ کے حرم میں مجلس بھی ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، درود و سلام کی آوازیں بھی گونجتی ہیں۔ عزادارو، آج روزے وفات سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ بس مختصر سی عبادت کے لیے جن مرحومین کی مجلس یہ رکھی گئی ہے، پروردگار ان کو بحق کے سیدہ زینب ان کی مغفرت فرما۔ شہزادی زینب کا ایک لقب ہے ام المصائب، مصیبتوں کی ماں۔ شہزادی زینب مصیبتوں کی ماں ہیں۔ اتنے شہزادی کے اوپر مصیبتیں ڈھائی گئیں، دنیا کے جتنے غم ہیں سب نے ایک ساتھ شہزادی کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی دیکھیے، بے نظیر بھتیجا قاسم کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی، لاجواب علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کی یعنی لگ چکی، بے مثال بھائی ناز کے قابل برادر مولا عباس کے بازو قلم ہو چکے، عزیز ترین بھیا حسین کا لاشا پامال ہو چکا۔ پروردگار، میں شہزادی زینب کو کتنا پابند مشیت عرض کروں۔ دنیا کی کوئی ایک عام عورت کے اوپر کوئی چھوٹی سی مصیبت پڑتی ہے تو بارگاہ خداوندی میں شاکی ہو جاتی ہے، وہ صبر نہیں کر پاتی، مگر شہزادی زینب ام المصائب ہیں، جبل الصبر ہیں، صبر کی پہاڑ زینب۔ شہزادی نے کتنا صبر کیا، انسان سوچ نہیں سکتا۔ شہزادی زینب پابند مشیت ہیں، اس کے باوجود بھی اتنی مصیبتیں پڑنے کے باوجود بھی شہزادی واجب کو واجب سمجھ رہی ہیں، دین کو دین سمجھ رہی ہیں، شریعت کو شریعت سمجھ رہی ہیں۔ شہزادی سے نماز شب بھی قضا نہیں ہو رہی ہے۔ عزادارو، یہ مصیبتوں کی ماں زینب 4 برس کا سن ہے اور نانا کی وفات کا غم دیکھا، اجرکم اللہ۔ اور دوسری مصیبت 5 برس کا سن ہے کہ اتنے میں بعد وفات رسول جناب سیدہ کے دروازے پہ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے اور ماں زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرتے ہوئے دیکھا، بھیا محسن کی شہادت دیکھی۔ کچھ دنوں کے بعد مولا علی کے سر کے اوپر ضربت دیکھی، مولا علی کا سر شگافتہ ہوا، اپنے بابا کی جدائی برداشت کی۔ اس کے بعد مولا حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی۔ شہزادی زینب نے جب پوچھا، بھیا حسین، میں نے سنا ہے کہ بھیا حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی تھی۔ شہزادی زینب چیخ چیخ کے رو رہی تھی۔ مولا حسین سمجھا رہے تھے، بہن زینب صبر کرو، یہ تو کچھ بھی مصیبتیں نہیں ہیں۔ ارے وہ میدان کربلا میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب تم میرے جسم پہ اتنے زخم اور اتنے تیر لگے ہوں گے کہ جب میں رخصت آخر کے لیے اپنے بیٹا سید سجاد سے آؤں گا تو میرا بیٹا مجھے پہچان بھی نہ پائے گا، اجرکم اللہ۔ اس کے بعد دیکھیے خود واقع کربلا، اتنی مصیبتیں پڑی، مولا حسین کی شہادت، جن بیویوں کو سورج نے نہیں دیکھا تھا ان کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، ان کے خیموں میں آگ لگائی گئی، مگر شہزادی ام المصائب برداشت کرتی رہیں، اجرکم اللہ۔ اس کے بعد کربلا، عزادارو، سیدانیوں کے ہاتھوں کو پس گردن باندھ کر کے اونٹ کی ننگی پشت پہ 11 محرم کو کربلا سے کوفہ سے شام تک اور اس کے بعد بازار شام سے گزارا گیا۔ بازار شام میں صدقے کی کھجوریں شہزادی کے اوپر پھینکی جا رہی تھی، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی ڈھیلے مار رہا تھا، کوئی تماشا دیکھ رہا تھا، مگر یہ علی کی بیٹی
बेटी इतनी मजबूर थी कि सर को झुकाए हुए नंगे सर मुसीबतों को बर्दाश्त करते हुए इस्लाम की हिफाजत करते हुए शहज़ादी ज़ैनब शराबियों के दरबार में जब पहुंची हैं, अजरकुमुल्लाह, अज़ादारो खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। और शहज़ादी के ऊपर जब कैद खाने में कैद कर दिया गया तो मौला सैयद सज्जाद ने क्या देखा, फूफी ज़ैनब न जाने क्यों हमेशा खड़े होकर नमाज़ पढ़ती थी, मगर न जाने क्यों आज जब देखा है कि शहज़ादी बैठ कर नमाज़ पढ़ रही हैं, करीब गए, ऐ फूफी अम्मा ज़ैनब, आज तक मैंने आपको कभी बैठ कर नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा, आखिर क्या बात है। शहज़ादी ज़ैनब ने फरमाया, ऐ बेटा सैयद सज्जाद, यजीद मलऊन की तरफ से हमारे पास इतना कम खाना और पानी आता है कि मैं अपने हिस्से का भी अपने बच्चों के दरमियान तकसीम कर देती हूँ। यही वजह थी अज़ादारो, जब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कैद शाम से छुटकर मदीना वापस गई हैं, तो अज़ादारो जनाब अब्दुल्ला ने जब सहने खाना में जनाब सैयदा ज़ैनब को रोते हुए देखा, इनके शौहर अब्दुल्ला पहचान न पाए और फरमाया, ए बीबी आप यहाँ से चली जाइए, अभी हमारी शहज़ादी आने वाली हैं। जनाब सैयदा ज़ैनब सुनकर ये तड़प गईं, ऐ अब्दुल्ला तुम तो अपने हो, तुमने भी नहीं पहचाना। जनाब अब्दुल्ला ने फरमाया, ऐ शहज़ादी मुझे माफ़ करना, मुझे क्या पता था कि सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, आपकी कमर खमीदा हो गई है। शहज़ादी ज़ैनब ने करबला का रुख करके फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, अरे जिस बहन के सामने उसके भैया के गले पे खंजर चल गया हो वो बहन कैसे बर्दाश्त कर सकती है। अरे मैंने अपने भैया के गले पे 70 कदम के फासले से चलता हुआ खंजर, पसे गर्दन मेरा भैया हुसैन मैदान करबला में 3 दिन की भूख व प्यास में ज़िबा कर दिया गया। उसके बाद अपने बच्चों को गिरिया करना शुरू किया। जब नन्हे नन्हे बिस्तर देखे, नन्हे नन्हे मुसल्ले देखे, करबला का रुख किया, ऐ मेरे बच्चों, मेरे ओनो मोहम्मद, अब तक मैंने तुम पर गिरिया नहीं किया था, आज ये तुम्हारी माँ ज़ैनब तुम पे गिरिया करेगी। शहज़ादी मातम कर रही थी, इतने में शहज़ादी के बाजू से चादर सरक गई। अब्दुल्ला ने क्या देखा, बाजुए ज़ैनब पे नीले नीले निशान। शहज़ादी से पूछा, ये निशान कैसे हैं? ऐ अब्दुल्ला, हमें करबला से कूफा से शाम तक रस्सियों में बांध कर असीर किया गया था। अब्दुल्ला ने घर में लटकी हुई तलवार उठाई, शहज़ादी अभी मैं कूफा और शाम जा कर के सबका तख्ता पलट के आता हूँ। जनाब शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हाथ जोड़े, अब्दुल्ला तुमने ये मंज़र नहीं देखा मगर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए, ज़रा मेरे बेटे सैयद सज्जाद के दिल से पूछो, जो काफ़िले का लीडर था उसके दिल पे क्या गुज़री होगी। यही तो वजह थी जब हमारे चौथे इमाम से पूछा गया, मौला आपको सबसे ज़्यादा मुसीबतें कहाँ पड़ी? मौला सैयद सज्जाद ने आहे सर्द भर के फरमाया, अश्शाम अश्शाम अश्शाम, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाहुम्मा लन क़तलतुल हुसैन व सहाबी अजमईन। परवरदिगार तमाम लोगों की हाजतों को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, और जिन मरहूमीन के लिए ये मजलिस रखी गई थी उनको बेहतरीन जज़ाए खैर इनायत फरमा, और उनके लिए एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर तमाम मोमिनीन मोमिनात से गुजारिश है उनको इसाले सवाब फरमाएँ। उनके नाम ये हैं, मरहूम हबीब हुसैन इब्न हुसैन अली, अलहाज महमूद हुसैन पांजू जीसा, मरहूमीन इस्माइल भोजानी, रमज़ान भोजानी, अली भोजानी, सकीना बाई मानकी फैमिली, मरहूमा शीरी बाई, इस्माइल मांजू सामजी, मुआदो सोमजी,
مرحومہ اسماعیل سوم جی، مرحوم داؤد اسماعیل، مرحومہ صغرا بائی، مادو سوم جی، ان تمام مرحومین کی پروردگار مغفرت فرما اور انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، اور ان کی روح کو ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ تلاوت توحید کی تلاوت فرما کر کے ان کو ایصال ثواب فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ زیارت سیدہ زینب پڑھتے ہیں تمام مومنین و مومنات کی جانب سے روز شہادت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے المناک اور دردناک موقع پہ قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا زینب الکبریٰ، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت امیر المومنین، السلام علیک یا بنت سید الوصیین، السلام علیک یا بنت فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا اخت الحسن الشہید المسموم، السلام علیک یا اخت الحسین الشہید المظلوم، السلام علیک ایتھا الصابرۃ المجاہدہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لن قتلت الحسین وصحابہ اجمعین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت العالی، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے شہزادی زینب کی مصیبتوں کا، جو لوگ تمنا رکھتے ہیں سیدہ زینب کی زیارت کی، جلد از جلد ان کو زیارت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے مشرف فرما۔ پروردگار جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے گزارش کی ہے ان تمام لوگوں کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے بی بی سکینہ کی یتیمی کا، بی بی زینب کی مظلومیت کا، تمام لوگوں کو شر اعداء، شر وبا، شر کرونا، شر دنیا، شر حاسدین، نظر بد سے محفوظ فرما۔ پروردگار تمام لوگوں کے رزق میں وسعت فرما۔ پروردگار جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد نذیرہ عنایت فرما۔ پروردگار جو لوگ بیمار ہوں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم لن قتلت الحسین وصحابہ اجمعین۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کی شہادت کا، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔